تہذیب کا دور جدید کون سا ہوا مسلمانوں کے یہاں کہ مسلم ممالک میں کیا اکنامک سوشل ڈیولپمنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا امپرومنٹ آئی اس پیریڈ میں. یہ آلموسٹ ہم کہہ لیں کہ 100 سال کے آس پاس کا ایریا ہی ہو گیا نا. 96 ایئرز آج تک ہوئے ہیں تو چلیں 100 ایئرز ہی اب کہہ لیں اسے. علم و حکمت کا دور جدید کہ قرآن اور سنت کے علوم کا ذوق ہمارے یہاں آیا. قرآن اور سنت جس کو ہم بھول گئے تھے تو وہ یعنی ہماری میجورٹی نے بھول دیا تھا، ورنہ کچھ اہل علم تو پھر بھی پڑھتے ہوتے تھے، کچھ اسکالرز بھی بنتے رہے تھے، لیکن کم ہو گیا تھا سلسلہ. تو پھر وہ ریکوری میں کیا ہوا، تعلیم کی کمزوریاں کیا رہیں اور اس کا حل کیا ہوا، اور پھر تعلیمی ادارے کیسے بنے، یونیورسٹیز کالج سکولز مدارس کیسے بنے اور کیا ہوا معاملہ. اور پھر ہم یہ مختلف دینی تحریکیں جس کو سیاسی تحریکیں کہہ سکتے ہیں، عسکری تحریکیں، دعوتی تحریکیں اور علم و فکر کی تحریکیں، اس کی ہم سٹڈی وہ ہم کریں گے اگلے لیکچرز میں کہ یہ مختلف تحریکیں کیا بنی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا. تو یہ ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے. ابھی ہم صرف اوور ویو اسپیشلی پولیٹیکل معاملات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا سچویشن رہی ہے. اگلے لیکچرز میں تو پھر ہم علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کا ایک پورا پروسیس کیسے ہوا، پھر سیاسی اور عسکری طریقے کیا آئیں، دعوت اور اصلاح میں کیا معاملہ ہوا ہمارے یہاں اس پورے 100 سال میں، غیر مسلم ممالک میں دعوت کیسے پھیلی، اور پھر مسلم ممالک میں اصلاحی اور دعوتی تحریکیں کیسی بنی ہیں. یہ اگلے لیکچر سے ہمارا ٹاپک ہوگا. تب ہم آتے ہیں دوبارہ، ہم یورپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ جی ہم تو عالم اسلام کی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو یہ یورپ کہاں سے آ گیا. اصل میں تو دیکھیے کہ یورپ ہی اپنے عروج میں آج تک موجود رہا. یورپ اور امریکہ آپ کہہ لیں پورا مغرب. اس میں یہ اب دیکھیے کہ یورپ امریکہ رشیا جاپان کے عروج کی ریزنز کیا تھی، وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ 1150 سے ہوا تھا سلسلہ. پچھلے لیکچرز میں تو پوری تفصیلی بات کی تھی، بس ایک اوور ویو کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک پہلا معاملہ یہ ہوا تھا کہ علم و فن کا شوق ان کے آیا تھا، اور ایک نفسیاتی آزادی بھی آ گئی تھی ان کے یہاں. یعنی اصل اس سے پہلے یورپ اور رشیا بھی اور جاپان بھی محض ایک قبائلی علاقے تھے. اس میں آپس میں جنگیں کرتے تھے اور ان میں کوئی علمی شوق نہیں تھا. لیکن یاد ہوگا کہ اٹلی کے کچھ اسکالرز نے مسلمانوں سے بہت ساری بکس وہ لے کے آئے تھے، کچھ پرچیز کی ہوں گی، کچھ ان کو مل گئی ہوں گی. جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں تو اس وقت اٹھا کے لے کے آئے تھے. تو انہوں نے عربی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا اٹلی کی زبان میں، اور پھر وہاں سے پھر اس کے ترجمے کرتے کرتے یورپی زبانوں میں آئی. تو پھر لوگوں میں شوق آیا کہ یار علم کی ضرورت ہے. لیکن جب آیا شوق تو پھر انہوں نے اس میں بہت کچھ ایڈ کیا. نیچرل سائنسی ایجادات، یا پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے میں نے عرض کیا تھا، فزکس کیمسٹری بایولوجی میڈیسنز میں. اور پھر ایک بہت ساری مشینیں بھی ایجاد ہوئیں جس میں نیوی بہت ڈیولپ ہو گئی تھی، جہاز بزنس، اور پھر زمین کے خزانوں کو استعمال کرنے کے طریقے آ گئے تھے. پھر ان کی سوشل سائنسز بہت اچھی بن گئی تھیں، جن کی ان کے اکنامکس پالیٹکس معاشرت ایک یہ بہت علوم سیکھے تھے انہوں نے. تب جا کے یہ ڈیولپمنٹ بہت ہو گئی تھی. یہ پوری ہم بات کر چکے تھے. اور پھر رزلٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاں غلامی کو ختم کر دیا تھا اور جاگیرداری کو بھی ختم کر دیا تھا کافی حد تک. 100% تو نہیں کر سکے لیکن کیا انہوں نے. اور مذہبی جنگیں جو آپس میں فرقے لڑ رہے تھے اس کو ختم کر دیا تھا. اور ایک پھر قوم پرستی ان کے ہاں آ گئی تھی کہ ایک ملک میں جہاں پہ بھی جو لوگ ہیں سب برابر ہے. یہ ایک آئیڈیا آ گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا 1789 میں یہ حادثہ ہوا تھا جس کو ہم انقلاب فرانس اب کہتے ہیں، کہ جب انہوں نے سب لوگوں کو برابر کر دیا تھا
اور پھر وہی اثر پھر پورے یورپ میں آ گیا تھا، اور پھر یہ ہوا تھا کہ ہر آدمی کو یہ حیثیت ہونے لگی کہ ہاں جی ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، تو پھر سب مل کے وہ اکٹھے بننے لگے تھے، اختلاف بھی ہو تو نو پرابلم، یہ سلسلہ تھا۔ لیکن اب یہ جب ان کے ہاں یہ نیشنلزم کہ انہوں نے اس طرح سے شدت پسند کے سلسلے میں آیا تو سائیڈ افیکٹ بھی آیا ان کے یہاں، کہ یورپ، امریکہ اور رشیا کے زوال کی ریزنز بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ 1914 ٹو 1950 کے پیریڈ میں ہوئی تھی، یہ یہی قوم پرستی کا فلسفہ تھا، اور یہ وہی جاہلیت ہی تھی۔ یعنی وہ کیا تھا کہ یہ آیا کہ بس جناب ہماری قوم جو ہے جدھر جا رہی ہے ہم سارے بھی ادھر جائیں گے، چاہے وہ نیکی کی طرف آئے ہم بھی نیک ہو جائیں گے، وہ برائی میں آئیں گے ہم بھی آئیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں یہی ہر قبیلے کا یہی ایک کلچر یہی تھا، تو یورپ میں بھی یہی تھا۔ تب ہوا یہ کہ خود یورپ کی طاقت آ گئی تھی اتنی کہ یورپ سے لے کے افریقہ، ایشیا، امریکہ سب تک ان کا قبضہ تھا، اور وہ انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن اب جو اگلی نسل میں آیا کہ یار ہم لوگ آزاد کیوں نہ ہو، تو سب سے پہلے امریکہ آزاد ہوا تھا 1776 میں۔ اس کے بعد پھر ہر ملک میں، اب یہ یورپ کے لوگوں ہی کی نسل تھی جو چاہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بنے، اور انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو پھر یہ اب دیکھیے ارجنٹینا یہ 1818 میں آزاد ہوا، برازیل 1822 میں ہوا، کینیڈا 1867 میں ہوا، اور آسٹریلیا 1901 میں ہو گیا تھا کہ اب یہ سب آزاد ہوتے چلے گئے، اور یورپ کی اب طاقت کم ہونے لگی۔ تو پھر یورپ کے اندر ان کو یہ آیا کہ بھی ہماری قوم جو ہے وہ نمبر 1 پہ کیوں نہ ہو۔ تو پھر آپس میں ان کی جنگ شروع ہوئی تھی، جس کو ہم پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار 1914 ٹو 1918 میں، جس میں ایک گروپ بن گیا تھا جو فرانس اور انگلینڈ یہ دونوں سپر پاورز تھی، اور ان کا ساتھی بن گئے رشیا، امریکہ اور چائنا ایک طرف، لیکن مقابلے میں تھے جرمنی، آسٹریا، ہنگری یہ بھی، اور مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی، اسی کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے، تو وہ ایک حالت تھی ان کی، تو وہ ایک طرف کی سچویشن تھی۔ ان میں ایسی جنگ ہوئی کہ اس جنگ میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگ گئے۔ لیکن پھر 1918 میں کچھ خیال آیا کہ چلو یار اس کو چھوڑے، رکے اپنی جنگ کو اور اپنی ریکوری پہ وہ آ گئے۔ لیکن وہ جو جاہلیت تھی اس کو ختم انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن وہی رہا کہ ٹھیک ہے یار یہ ہم اپنی طاقت دوبارہ بہتر کرتے ہیں، اور وہ ہو رہا تھا پروسیس۔ تو پھر سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی 1939۔ اب وہی گروپ پھر اسی طرح بن گیا تھا کہ یہ دونوں سپر پاورز جو یورپ کی فرانس اور انگلینڈ اکٹھی ہوئی، وہی ان کے ساتھ رشیا، امریکہ، چائنا ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ لیکن اب سب سے بڑی یورپ کی جو تیسری سپر پاور وہ جرمنی اور اٹلی بھی بہت بڑی پاور میں آ گئے تھے، وہ آ گئے، اور انہوں نے ان کا ساتھی جاپانی وہ ان کے ساتھ بن گئے۔ اچھا، اس کو سیکنڈ ورلڈ وار زیادہ تباہ کرنے والی تھی۔ یعنی اگر تو دیکھیے نا کہ جیسے دو ہاتھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو جنگل میں لڑے بھائی، کوئی ایشو نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ اصل میں فرانس اور انگلینڈ کی طاقت پورے افریقہ اور ایشیا میں تھی، تب آ کے جنگ وہاں پہ ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہاتھی آپ کے محلے میں آ کے لڑنے لگے تو پھر تباہی تو آپ کی بھی ہوگی نا ساتھ۔ تو وہ ہو گیا۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ اب اسپیشلی جرمن انہوں نے پہلے تو پورا مشرقی یورپ کو تباہ کیا، انہوں نے فرانس کو بڑا تباہ کیا انہوں نے، پھر اس سے آگے چلتے چلتے رشیا کی بڑی تباہی کی۔ اچھا، انگلینڈ کے اندر بھی، یوکے کے اندر بہت تباہی انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد یہ جب رشیا سے ہوتے ہوتے نکلتے نکلتے وہ آ گئے اور عراق تک آ گئے تھے۔ اچھا، پھر افریقہ کی طرف بھی
وہ اٹلی نے زیادہ پاور کی اور وہ آکے افریقہ میں آکے یہ آپ کا موراکو، پھر الجزائر، لیبیا اور ایجپٹ تک وہ آ گئے تھے، اور فرانس اور انگلینڈ بھی تھے تو وہ بھی اس میں کر رہے تھے، جنگ یہاں پہ ہو رہی تھی۔ جاپان نے اپنی طرف سے کیا کہ چلو بھی آ کے انڈونیشیا اور ملیشیا اس طرف آ کے کہ جنگ کی، اور چائنا میں بڑی تباہی کی انہوں نے، وہ کر دی تھی۔ تو اس کے لیے آپ اس زمانے کی اگر بکس پڑھیں تو انگریزوں نے بڑا انڈیا میں آ کے کہا کہ بھی تم ہماری ہیلپ کرو، ورنہ پھر ہوگا یہ کہ یہ جرمن آ کے تمہیں تباہ کر لیں گے۔ تو پھر تو یہ ہوا کہ خود مسلمان بھی اور سکھ بھی اور ہندو بھی وہ بھی انگلینڈ کے ساتھی بنے اور ان کی ملٹری کے اندر شامل ہوئے اور انہوں نے جنگیں کی۔ تو یہ معاملہ تھا، لیکن اب جب بالکل تباہی ہو گئی تو اب اٹلی اور جرمن جو ہے وہ انہوں نے طے کر لیا ہار گئے، لیکن جاپانی نہیں مانے، اور وہ ابھی تک انہوں نے امریکہ میں بھی آ کے اچھی خاصی ان کے کچھ جزیروں میں تباہی کر دی تھی۔ تو پھر امریکہ نے جا کے آخر انہوں نے اپنی سائنس جو کچھ سیکھی تھی تو اس سے پھر ایٹم بم انہوں نے جاپان میں کیا، اور پھر جاپان نے خود سرنڈر کر لیا، تب جا کے معاملہ ہوا تھا۔ اب پھر یہ صورتحال آئی، لیکن اب یورپ میں اتنی طاقت نہیں تھی، اسپیشلی فرانس اور انگلینڈ ہی کی پورے ایشیا اور افریقہ میں حکومتیں تھیں۔ ان میں ہے کہ بھی ہم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ملک کو چلائیں، لو بھی تم خود اپنا ملک چلاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ انڈیکیٹر تو اس کے فرسٹ ورلڈ وار میں ہی آ گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آزادی نہیں دی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں تو انہوں نے طے کر لیا تھا، اور پھر یہ ایک چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اب وہ اگلا پیریڈ آیا جس کو ہم نیو کولونیلزم کہتے ہیں، 1945 سے لے کے آج تک، یعنی اب جو پہلی انہوں نے کالونیز اس طرح بنائی تھی کہ فرانس اور انگلینڈ نے اور کچھ یورپینز نے کئی ملکوں میں اپنے اپنے لوگ ان کے پہنچ گئے تھے، اور وہیں سے لا کے وہ ان ملکوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ لیکن اب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں بھی ہم اپنے اپنے ملک میں ہی رہیں گے، تم اپنے ملک میں اپنے معاملات پہ رہو، تم ہی بھی ہے، لیکن اب اس کو ہم نیو کولونیلزم کہتے ہیں، اور مسلم ممالک میں یہی ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟